یہ نہیں ہے کہ ہم بیماری اور تکلیف کو اللہ کی لعنت سمجھ لیں۔ میرے دوستو، بیماری اور تکلیف تب اللہ کی لعنت بنتی ہے جب تکلیف ہمارے اوپر آئے اور ہمارا اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے۔ اگر تکلیف آئے اور اللہ سے تعلق برقرار رہے تو کبھی بیماری نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک کا خلاصہ سناتا ہوں۔ فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ حتی یسمع تضرعہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں، اللہ مجھے یہ اچھائی دنیا میں آخرت میں یہ مقام دے دے، تو اس کے لیے ترتیبیں ہیں، یا تو بندے نے مجاہدہ کیا ہوا ہو، یا اس کی نیکیاں اور ایمان کے معاملات اس جگہ پہ ہوں کہ وہ وہاں جا کر پہنچے تو پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا فرما کر۔ اس تکلیف کی وجہ سے رب کی رحمت خاصہ ڈائریکٹ متوجہ ہوتی ہے اور وہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جو اس نے مانگے، اور یہ بغیر مجاہدے کے وہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو کئی تکلیفیں ایسی ہیں۔ دیکھیں، تکلیف نہ لعنت ہے نہ تکلیف رحمت ہے، حالات کو دیکھیں گے۔ تکلیف آئے اور اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے، یہ تکلیف اللہ کی رحمت ہے۔ اور تکلیف آئے اور اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے، تکلیف آئے اور اپنے مولا کو ناراض کرنا بندہ شروع کر دے، تو اس کا معنی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر لعنت اور زحمت بن کے آئی ہے، یہ رحمت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ ہے اذا احب اللہ عبدا، کہ بندے اور اللہ کی محبت کا ایک عالم یہ بھی ہے، ابتلا، اسے کسی نہ کسی آزمائش میں، بیماری میں، تکلیف میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ حتیٰ یسمع تضرعہ، اللہ پاک اس کی آہ سننا چاہتے ہیں تاکہ اس کی دعاؤں کو قبول کر سکیں۔ بعض اوقات ہم وہ مجاہدہ اور طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے جو دعا مانگ بیٹھتے ہیں، اللہ مجھے یہ دے دے، تو وہ دعائیں تو کسی ترتیب پہ جا کے ملتی ہیں، تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی تکلیف میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے اللہ والے سے یہ جملہ اس کے انٹرویو میں پڑھا اس کے بارے میں، حالانکہ وہ خود نیرو سرجن تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں 44 سال سے کمر کی درد میں، بیک بون پین میں مبتلا ہوں، حالانکہ وہ خود نیرو سرجن ہے، وہ اسی بیماری کا معالج ہے، اس کو پھر بھی یہ تکلیف ہے۔ اب کوئی اسے کہ اپنی تکلیف تو ٹھیک نہیں کر سکتا، بابا تکلیف کب ڈاکٹر نے ٹھیک کرنی ہے؟ تکلیف کب حکیم اور معالج نے ٹھیک کرنی ہے؟ شفا دینے والا تو الشافی اللہ ہے، وہ تو سبب ہے، وہ تو ذریعہ ہے، وہ ٹھیک تھوڑی کرے گا، لیکن وہ اپنا علاج نہ کر سکے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے درجے مقدر فرمائے ہیں وہ اس روزانہ کی تھوڑی تھوڑی تکلیف کی بنیاد پہ آخرت میں رتبہ مل جائے۔ یاد رکھیں، دنیا میں جو صبر ہے نا، صبر، چاہے صبر بندہ کسی طریقے سے کر لے، کسی غم پہ کر لے، کسی تکلیف پہ کر لے، کسی بیماری پہ کر لے، کسی مظلومیت پہ کر لے، ناچاری میں، بے بسی میں صبر کر لے، اور صبر کا مادہ اس میں آ جائے، اس کو کل قیامت میں جو نیکیاں ملیں گی نا، ہو سکتا ہے وہ نیکیاں اس نے پوری زندگی سوچی بھی نہ ہو، جس کا ثواب اس کو وہاں اس کے پلڑے نامہ اعمال میں مل رہا ہے۔ میں نے علماء کرام کی مجالس میں بیٹھ کے ایک دو مثالیں سنی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ایک شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیں گے، اور وہ دل ہی دل میں سوچے گا کہ فرشتوں سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، میں تو حجاز کبھی زندگی میں گیا ہی نہیں ہوں، میں نے تو اللہ کا گھر اور نبی کا در دنیا میں دیکھا ہی نہیں تھا، یہ کسی اور کی نیکی ہے، میرے کھاتے میں ڈال دی گئی ہے۔ تو اللہ تو دلوں کے بھید سے واقف ہے نا، رب فرمائیں گے میرے بندے، میرے فرشتوں سے بھول نہیں ہوئی، یہ تو نے فلاں فلاں چیزوں پہ صبر کیا تھا، اس کے بدلے میں آج یہ تمہیں نیکیاں مل رہی ہیں۔ فرمایا اس وقت وہ بندہ چاہے گا اے کاش جن چیزوں پہ صبر نہیں کر سکا نا، ان پہ بھی صبر کر لیتا، آج کے دن میں اس پر بھی مجھے نیکیاں مل جاتی۔ اور اسی میں شامل ایک وہ شخص بھی ہے جو دنیا میں دعائیں مانگے اور اس کو اپنی قبولیت دعا کی نظر نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ دعائیں میری قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، تو قبول ہو جاتی ہیں لیکن اس کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ کیا؟ بعض اوقات دعا مانگتے ہیں تو وہی چیز مل جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کے بدلے میں کبھی عمر بڑھا دی جاتی ہے، کبھی بدبختی ختم کر دی جاتی ہے، کبھی رزق بڑھا دیا جاتا ہے، کبھی اولاد کی زندگی میں برکات دے دی جاتی ہیں، نہیں تو آخرت میں جو کوئی عذاب ملنا ہوتا ہے اس دعا کے صدقے اس عذاب کی تکلیف کو ہٹا دیا جاتا ہے۔
تو ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اللہ کے دربار میں آئے گا، میرے مولا میں نے تو یہ مانگا نہ ملا، پر اس کے بدلے میں آج یہ مل رہا، تو کہا یہ بندہ بھی چاہے گا کہ جو دعائیں قبول ہوئی تھی نا، اگر وہ بھی قبول نہ ہوتی نا تو آج کے دن میں تو پہاڑوں کے بقدر نیکیاں مل جاتی۔ یعنی ہم انسان ہر حالت میں وہ کیا کہتے ہیں جلد باز بننے کے چکر میں ہیں۔ تو میرے دوستو ایسے نہیں ہے، ہمیں صبر کا مادہ رکھنا چاہیے، شکر کا مادہ رکھنا چاہیے، تکالیف کے اوپر صبر کر کے اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب ہمارے اندر اللہ صبر کا اور شکر کا مادہ پیدا فرما دیں گے۔